اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو کیا ہوا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے دعوت توحید دیتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ فرعون حقارت سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کا پیغام دیں کہ وہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے قبضے اور تسلط سے آزاد کرے۔ وہ جہاں چاہیں جا کر اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے اس سے دعا اور التجا میں مشغول ہو جائیں۔ فرعون پر فخر اور تکبر کے جذبات غالب آ گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تجھ سے حسن سلوک کرتے ہوئے انعامات کی بارش کیے رکھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون کے پاس سے آپ فرار ہوئے تھے اسی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اس کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ آیت وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی تو نے قبطی آدمی کو قتل کیا اور ہمارے پاس سے بھاگ گیا اور ہمارے احسانات کا منکر ہوا۔ فرعون نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 ہے۔ پھر فرعون نے آپ پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی تو نے مجھ ایک فرد پر جو احسان کیا ہے، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی مندرجہ ذیل آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ بیان فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والے مکالمے اور مناظرہ بیان فرمایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی عقلی اور حسی دلیل کا ذکر کیا ہے جو آپ نے فرعون کو پیش کیا۔ فرعون اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود معبود ہے، چنانچہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، انا ربکم الاعلیٰ، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں۔ سورہ نازیات آیت نمبر 24۔ دوسرے مقام پر اس طرح سے اس اعلان کو بیان کیا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 38۔ وہ محض ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو کسی اور کے سایہ ربوبیت میں ہے اور اللہ ہی خالق اور سچا معبود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، پس دیکھ لیجئے ان فطرہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور یہ اظہار کرنے کے لیے کہ آپ کو مبعوث فرمانے والے کسی رب کا کوئی وجود نہیں، یہ کہا، ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان رسول رب العالمین، ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔
یعنی جہانوں کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور ان کے درمیان بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، مثلا بادل، ہوائیں، بارش، نباتات اور حیوانات، جن کے بارے میں ہر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئے، لازماً کوئی انہیں وجود بخشنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون نے اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہا، اللہ تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ مطلب یہ کہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا، نہ وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہی دو نقطوں کی طرف اس فرمان میں توجہ دلائی گئی ہے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے یہ۔ اچھا، اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی سے ہوش میں نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا، بلکہ سرکشی، عناد اور کفر پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہے۔ وہ نور و ظلمت کا خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ پہلوں پچھلوں کا رب ہے، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے رات کو اور اس کے اندھیرے کو پیدا کیا، اسی نے دن کو اور اس کے اجالے کو بھی پیدا کیا، سب اسی کے حکم سے ہے، اسی کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ وہی خالق و مالک ہے جو اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کی شبہات کا واضح جواب مل گیا اور اس کے پاس عناد اور ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، تو اس نے اپنی بات چاہت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ وہ دو معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضاء۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خرق عادت اشیاء ظاہر فرمائی جن کو دیکھ کر عقلیں ششدر رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دے کر فرعون شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہو گئی، جیسے کہ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ دعوت حق پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی، مگر وہ متکبر کسی طور پر نہ سمجھا، بلکہ اپنی ہٹ درمی اور دشمنی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 سے 46 ہے، پھر تو کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، سو اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بھر جائے۔ جواب ملا، تم کسی قسم کا خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔
اللہ تعالیٰ نے جس رات موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور نبوت کا منصب عطا فرمایا، اس وقت کلام کرتے ہوئے فرمایا، جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا میں اس وقت بھی تیری دیکھ بھال حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری عنایت حاصل تھی، پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، اس میں میری مشیت، قدرت اور تدبیر ہی کار فرما تھی، تو سالوں وہاں رہائش پذیر رہا، ثم جئت علی قدر، پھر تو تقدیر کے مطابق آیا، یہ بھی میرا ہی فیصلہ تھا، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تجھے اپنا کلام عطا فرما کر رسول بنا دوں۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور جب تم دونوں فرعون کے پاس پہنچ جاؤ تو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اس کی برکت سے تمہیں فرعون سے بات کرنے میں، نصیحت کرنے میں اور دلائل پیش کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم اور مخلوق پر اس کی رافت اور رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کا کفر، عناد و تکبر معلوم تھا، وہ اس دور کا بدترین انسان تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف زمانے کے افضل ترین انسانوں کو بھیج رہا تھا، پھر بھی انہیں یہی حکم دیا کہ اسے اچھے طریقے سے اور نرمی سے تبلیغ کریں اور اس سے اس طرح پیش آئے جس طرح اس شخص کی بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں نصیحت قبول کرنے کی اور خدا خوفی کی امید ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، اور فرمایا اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بھر نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون سرکش، جبار اور مردود شیطان تھا۔ ملک مصر کے طول و عرض میں اس کی حکومت تھی، وہ بڑے لشکروں پر حکم چلانے والا اور جاہ و جلال کا مالک تھا، اسی لیے بشریت کے تقاضے سے انہیں خوف محسوس ہوا کہیں وہ شروع ہی سے ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تم اس کے بعد جا کر کہو ہم تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائے موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس آ کر اسے اللہ کی طرف بلائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر کے ان کے ساتھ بھیج دیں اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے دلیل لے کر آئے ہیں، وہ عظیم دلیل عصا اور ید بیضاء کے معجزات ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ یہ ایک بلیغ، عظیم اور مفید نکتہ ہے۔ پھر دونوں حضرات نے فرعون کو تکذیب کے برے نتیجے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائی اور گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے، یعنی دل سے تکذیب کرے اور بدن کے ساتھ عمل سے پہلو تہی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی دلائل سے دعوت دی مگر اس کافر نے سب کا انکار کر کے آپ کو جادوگر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ اس نے خالق کا انکار کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی پھر راہ سمجھا دی، یعنی وہی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے اعمال، رزق اور عمر کا فیصلہ فرمایا اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج کر لیا، پھر ہر مخلوق کو وہ راستہ سمجھایا جس کے لیے اسے پیدا کیا تھا، چنانچہ اس کے اعمال اسی انداز سے ظاہر ہوئے جو اللہ کی تقدیر اور اس کے عمل کے مطابق تھا، اور یہ اس کے علم کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے بلند مرتبہ مالک کے نام کی پاکیزگی بیان کر جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اس نے کہا، فما بال القرون الاولی، اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہے؟ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا رب ہی پیدا کرنے والا، تقدیر بنانے والا اور اس کے مطابق لوگوں کو راہ سمجھانے والا ہے اور اس کی یہ شان ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، پھر سابقہ دور کے لوگوں نے غیر اللہ کی پوجا کیوں کی اور اس کے ساتھ ستاروں اور باطل معبودوں کو کیوں شریک کرتے رہے؟ گزشتہ زمانوں کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہ آئی جو تو ہمیں بتا رہا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کی ہے تو یہ بات تیرے حق میں دلیل نہیں بنتی، اور نہ اس سے میری بات غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی تیری طرح جاہل تھے، ان کے تمام چھوٹے بڑے اعمال ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں، میرا رب ان کا صحیح بدلہ دے گا، وہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ بندوں کے تمام اعمال اس کے پاس کتاب میں لکھے ہوئے موجود ہیں، میرا رب ان میں سے کوئی چیز نہیں بھولتا نہ غلطی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی عظمت بیان فرمائی کہ وہ تمام اشیاء پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، انسانوں، مویشیوں اور دوسرے جانوروں کے رزق کے لیے بادلوں اور بارشوں کو مسخر کر رکھا ہے، وہ فرماتا ہے خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں موجود ہیں۔ جو عقل سلیم اور فطرت سلیم کا مالک ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، جیسے ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ جب یہ ذکر ہوا کہ بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے نباتات اگ کر ہلنے لگتی ہے، تب اس سے آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے، وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کا پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ بات اس پر بہت ہی آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے ذریعے سے مقابلے کا ایک چیلنج دیا، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔